یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان بنے چند سال ہوئے تھے۔ اس زمانے میں دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور دنیا میں بہت کچھ عجیب تھا۔ لوگ بہت سی باتوں پر بآسانی یقین کر لیتے تھے اور تصدیق کرنے کا کوئی خاص رواج نہیں تھا۔ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا اور پرانا قبرستان تھا جو کسی دوسرے قبرستان کی طرح بہت خوفناک اور ویران تھا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو اکثر قبرستان میں کھیلنے یا ٹائم پاس کرنے جاتے تھے اور ایسی باتوں سے ہم ڈرتے نہیں تھے، مگر ہمارے والدین ہمیں قبرستان جانے سے منع کرتے تھے کیونکہ اس قبرستان میں ایک ایسی عجیب و غریب قبر بھی تھی جس کے پاس جانے سے انسان مر جاتا تھا۔ ایسا میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے ہوتے تو نہیں دیکھا تھا، مگر سبھی لوگوں نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی اور یہ بات سننے میں کافی عجیب لگتی ہے، مگر حقیقت یہی تھی اور یہی سچ تھا۔ وہ قبر واقعی میں دیکھنے سے ہی بہت پرانی لگتی، جو ایک قبرستان میں کئی درختوں کے درمیان موجود تھی۔ اس قبر کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ ہم نے سنا ہے کہ اس کی تیسری سیڑھی پر موت ہے، یعنی اگر کسی نے اس قبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو وہ شخص مر جاتا تھا۔ یہ بات جتنی عجیب تھی اتنی ہی مشہور بھی تھی اور سبھی اس بات کو مانتے بھی تھے، یعنی کہ قبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا تھا، دوسری سیڑھی پر بھی قدم رکھنے سے کچھ نہ ہوتا، لیکن جوں ہی کوئی تیسری سیڑھی پر قدم رکھتا تو اسے خود بخود گولی لگ جاتی اور وہ وہیں مر جاتا۔ یہ بات ہم نے صرف سنی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں تھی، مگر ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ اس قبر نے گاؤں کے بہت سارے لوگوں کو مارا ہے اور اس میں نوجوان بھی شامل تھے۔ آپ کی طرح ہمیں بھی یہ بات مذاق لگی تھی۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس بات کو مذاق سمجھ کر آزمانے بھی گئے تھے اور اپنی جان کی بازی بھی ہار بیٹھے۔ ایک بار تو شہر سے ایک انگریز وہاں آیا تھا۔ اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ قبر کے پاس چلا گیا، لیکن جیسے ہی اس نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس کی موت واقع ہو گئی اور یہ بات سب سے چھپائی گئی تھی۔ میرے بابا بھی سرکاری ملازم تھے، اس لیے جانتے تھے کہ یہی سچ تھا، اس لیے ہمارے والدین کی طرف سے ہم پر سخت پابندی تھی کہ ہم کبھی غلطی سے بھی اس قبر کی طرف نہ جائیں۔ علاقے کے کچھ بزرگوں نے اس قبر کے چاروں طرف کانٹے دار جھاڑیاں لگا دی تھیں تاکہ کوئی بھول کر بھی اس قبر کی طرف جا نہ سکے، پر بچپن میں انسان کا دماغ ایسا ہوتا ہے کہ اسے جس کام سے منع کیا جاتا ہے وہ وہی کام کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ ہم جب سے چھوٹے تھے تب سے یہی بات ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی تھی۔ ہمارے ذہنوں پر اس قبر کا خوف بھی سوار تھا۔ قبر کی کہانی ہم اپنے بزرگوں سے یوں سنتے تھے کہ یہ ایک مسافر کی قبر تھی جو ایک دن سفر کے دوران ہمارے گاؤں سے گزر رہا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کی نیت سے وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ راستے میں جاتے کچھ ڈاکوؤں نے اس مسافر کو قتل کرنے کے بعد اس کا سارا سامان اس سے چھین لیا اور اس مسافر کی لاش کو یہیں دفنا کر چلے گئے۔ وہ مسافر چونکہ بہت غریب تھا اور اپنی ساری جمع پونجی اپنی جیب میں رکھے کسی دوسرے علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنا نیا کاروبار شروع کرے گا تاکہ اپنے مالک کی اس غلامی سے نجات حاصل کر سکے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں مفلوج ہو کر رہ گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اسے مار دیا۔ تبھی اس نے بد دعا دی تھی کہ جو بھی اس کی قبر کے پاس آئے گا وہ زندہ نہیں رہے گا۔ چونکہ اس کا قصور نہیں تھا، اسے مارا گیا۔ اس کے بعد جو بھی اس کی قبر پر جاتا تو اس کا قتل ہو جاتا، لیکن جب ہم بڑے ہو گئے وہ قبر ویسے کی ویسی ہی وہاں موجود تھی۔ اس کے پاس جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ میں نے خود نہ تو کبھی اس قبر سے کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ ہی کبھی کوئی گولی چلنے کی آواز سنی تھی، اس لیے ہمارے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بچے بچیاں رات دیر تک کھیلتے تھے، لڑکے لڑکی کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ رات کے وقت ہم سب دوست بھی مل کر لوڈو کھیلا کرتے تھے۔ کھیل کے دوران جو جیت جاتا یا ہار جاتا اس پر مختلف شرطیں رکھتے۔ ایک شام معمول کے مطابق جب ہم لوگ دائرہ بنا کر لوڈو کھیل رہے تھے تو کھیل کے دوران ہی میرا دوست عامر کہنے لگا جو بھی لوڈو میں ہارے گا اسے خونی قبر کی تیسری سیڑھی تک جانا ہوگا۔ اس کی یہ خطرناک شرط سن کر میں نے کہا یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، کوئی اور شرط رکھو، یہ تو سراسر خودکشی کرنے والی بات ہے، تم تو جانتے ہو وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔
میری بات سن کر عامر نے کہا، بھائی شرط تو یہی ہے، بولو قبول ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مان لو کہ تم بزدل ہو اور تمہیں ہارنے کا بھی ڈر ہے۔ میں نے کہا، بالکل بھی نہیں، مجھے ہارنے کا کوئی ڈر نہیں ہے، مگر میں تمہاری یہ فضول شرط بھی نہیں مانوں گا، نہ ہی قبرستان جاؤں گا، کوئی اور شرط رکھو۔ عامر نے کہا، یار تم کیوں ہی ڈر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ ساری باتیں پرانے لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں، دنیا میں ایسی کوئی قبر نہیں ہے جہاں انسان کو خود بخود ہی گولی لگ جائے۔ ہم نے اپنا بچپن جوانی اسی علاقے میں گزاری ہے، کیا ہم نے کبھی کسی کو قتل ہوتے دیکھا ہے؟ یہ سب لوگوں کا وہم ہے۔ آج رات ہم چکر لگا کر آئیں گے، سچ اور جھوٹ بھی واضح ہو جائے گا اور پتہ بھی چل جائے گا کہ اس قبر کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے کہا، خدا کا نام لو عامر، تم جانتے ہو نا اس قبر کے پاس جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، اگر گاؤں والوں کو پتہ چل گیا تو وہ ویسے ہی ہماری جان لے لیں گے۔ تب عامر میری بات کاٹ کر بولا، تم خوامخواہ ڈر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں ایک منصوبہ بناتا ہوں، تم سوچ کر بھی خوش ہو جاؤ گے اور کرنے کا تو مزہ ہی اور ہوگا۔ دیکھو رات کے 2 بجے سبھی گاؤں والے سو رہے ہوتے ہیں، جب ہم لوگ تیار ہو کر جائیں گے تو ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں لگے گا، سب لوگ سو رہے ہوں گے، پھر ہم لوگ کل واپس صبح آ کر سبھی کو اپنا یہ کارنامہ سنائیں گے، پھر کوئی اس قبرستان میں جانے سے ڈرے گا بھی نہیں، سوچو نسلوں تک ہماری اس بات کا چرچا ہوگا۔ عامر کی بات سن کر میں اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی تو ہوا تھا، مگر سچ پوچھیں تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ہم نے اپنے ساتھ ایک اور دوست سبحان کو بھی شامل کر لیا۔ پہلے تو سبحان نے منع کیا، پھر عامر نے کسی طریقے سے اسے بھی راضی کر لیا اور ہم تینوں دوستوں نے رات کو قبرستان جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کے 1 بجے جب سارے گھر والے سو چکے تھے تو عامر نے مجھے باہر بلایا۔ میں چپکے سے بنا کوئی آواز پیدا کیے اٹھا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ باہر سبحان اور عامر دونوں ہی کھڑے تھے۔ پھر ہم لوگ قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ قبرستان ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا، ہم سب پیدل تھے، اسی لیے ہمیں جاتے جاتے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ قبرستان تو پہنچ گئے، مگر اب اس خونی قبر کو ڈھونڈنا تھا جس کے بارے میں ہم نے صرف سنا تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا۔ عامر نے ٹارچ جلا کر چاروں طرف دیکھا، لیکن یہ کیا، ہر طرف ایک ہی جیسی قبریں تھیں، لیکن ہمیں وہ قبر نظر نہ آئی۔ پھر ہم قبرستان کے پچھلے حصے کی طرف آئے اور عامر لائٹ لگا کر ہر قبر کو چیک کر رہا تھا۔ میں نے عامر سے کہا، کیوں اتنی رات کو اپنی نیند خراب کر رہے ہو؟ چلو واپس چلتے ہیں، اتنے بڑے قبرستان میں ہمیں وہ قبر نہیں ملنے والی۔ مگر عامر کہاں میری بات سننے والا تھا، اس نے آدھے گھنٹے تک پورے قبرستان میں ایک ایک قبر کو چیک کیا، لیکن وہ خونی قبر جس کے بارے میں ہم باتیں سنتے آئے تھے وہ ہمیں کہیں بھی نہ ملی۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا، گپ اندھیرے میں اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دیتا تھا۔ میں اور سبحان تو بہت ڈرے ہوئے تھے، مگر عامر نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا، اسے تو کسی چیز کا ڈر نہیں لگ رہا تھا، نہ ہی اس کالے اندھیرے سے، نہ ہی قبروں کی وحشت سے۔ ہم سب اس کے پیچھے چلتے جا رہے تھے، مگر وہ خونی قبر، اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر اچانک عامر کی آواز فضا کی خاموشی میں گونجی، رک جاؤ اور بولنا مت۔ میں اور سبحان رک گئے۔ عامر نے سامنے درختوں اور جھاڑیوں کی طرف اشارہ کیا، وہاں بہت بڑے بڑے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ عامر نے غور سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ٹارچ لگائی، ان جھاڑیوں کے درمیان ایک سفید رنگ کی قبر دکھائی دی۔ عامر نے کہا، یہی وہ قبر ہے جس کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، چلو اندر چل کر اس بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک بار پھر عامر کو منع کیا، رک جاؤ عامر، ہو سکتا ہے اس قبر میں سچ میں کچھ ایسا ہو جس سے ہم لوگوں کو نقصان پہنچے، آخر ہمارے بزرگوں نے یوں ہی تو اس قبر کی چاروں طرف کانٹے دار جھاڑیاں نہیں لگائیں۔ سبحان نے بھی میری بات سے اتفاق کیا، مگر عامر تو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا، اب آئے ہیں، اتنی دور تک آئے ہیں، ہم نے کافی دیر قبر ڈھونڈنے میں بھی صرف کی ہے، تو اب کیوں نہ یہ دیکھ کر ہی چلیں۔ یہ کہہ کر عامر جھاڑیوں میں راستہ بناتے ہوئے قبر کی طرف جانے لگا۔ ہم دونوں بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ قبر کے پاس پہنچ کر ہم اس قبر کو دیکھنے لگے۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب اور عام قبروں سے اونچی قبر تھی، اس کے چاروں طرف سیڑھیاں تھیں، مگر یہ دیکھ کر
میرے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ تینوں بڑی بڑی اونچی قبریں تھیں جن کی چاروں طرف سیڑھیاں تھیں۔ وہ 3 بڑی بڑی سیڑھیاں تھیں۔ ہم نے اس قبر کے بارے میں جیسا سنا تھا یہ بالکل ویسی ہی تھی۔ 3 سیڑھیاں اور اس قبر کی تختی پر کوئی نام نہیں لکھا تھا، بس اس کے ایک طرف خون لگا ہوا تھا۔ اس قبر کے چاروں طرف جھاڑیاں اور درخت تھے۔ ہم نے اس قبر کے بارے میں یہ سنا تھا کہ اس کی تیسری سیڑھی پر موت ہے، یعنی 2 سیڑھیاں چڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی تیسری سیڑھی پر کوئی قدم رکھتا ہے تو یہ قبر اسے مار دیتی ہے۔ اس کو جانے کیسے پر گولی لگ جاتی ہے۔ ہم چاروں طرف سے وہ قبر دیکھنے کے بعد بولے، ہاں بھائی، کون کون آ رہا ہے اس قبر کی تیسری سیڑھی پر میرے ساتھ؟ یہ آواز عامر کی تھی۔ میں نے تو اسے دیکھتے ہی صاف انکار کر دیا، اسے بھی روکا کہ قبر دیکھ لی ہے، اب واپس چلتے ہیں، کوئی اور تجربہ کر لیں گے، کسی کتے یا پھر بلی کا بچہ اس قبر کی تیسری سیڑھی پر رکھ کر دیکھیں گے۔ مگر نہیں، عامر نے ضد لگا رکھی تھی کہ میں قبر کی تیسری سیڑھی پر خود ہی جاؤں گا۔ سبحان نے بھی صاف انکار کر دیا، کہا کہ وہ قبر کی آخری سیڑھی پر نہیں جائے گا۔ مجھے اور سبحان کو تو اس قبر کے آس پاس کھڑے ہوتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، جانے کتنی پرانی قبر تھی اور کتنی وحشت لیے ہوئی تھی۔ ہم دونوں کے انکار کے باوجود عامر نے اکیلے اس قبر کی سیڑھی پر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم اسے روکتے ہی رہ گئے مگر اس نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ میں تو مسلسل درود شریف کا ورد کر رہا تھا، کبھی آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ عامر نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اسی وقت قبر کے اندر سے ایک عجیب و غریب آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس منو مٹی تلے دبا ہوا کوئی صندوق اوپر اٹھا رہا ہو۔ آواز سن کر میں اور سبحان مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگے۔ میرے تو ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ ہم دونوں نے خود وہ آواز سنی تھی۔ رات کی خاموشی میں ویسے بھی آوازیں بہت صاف سنائی دیتی ہیں۔ عامر نے پہلی سیڑھی پر پہنچ کر مڑ کر ہماری طرف دیکھا اور ہاتھ ہلایا۔ پتہ نہیں عامر نے وہ آواز سنی تھی یا نہیں، مگر ہم دونوں تو وہ صندوق کا آواز سن کر ہی بہت ڈر گئے تھے۔ میں نے عامر کو ایک بار پھر کہا، یار واپس آ جاؤ، ہمیں بہت خطرناک آواز سنائی دی ہے، آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ لیکن عامر کو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ارادہ تیسری سیڑھی پر چڑھنے کا تھا، جانے اس کے سر پر کیا فطور سوار تھا۔ عامر نے اب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر قبر سے ایک بندوق کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، جیسے کسی نے اسے لوڈ کیا ہو۔ حیرت کی بات تو یہ تھی، کیا وہ آوازیں عامر کو سنائی نہیں دے رہی تھیں، جبکہ وہ تو قبر کے بہت قریب کھڑا تھا اور ہم لوگ اس کے کافی دور کھڑے تھے۔ میں نے اور سبحان نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر میں نے چلا کر عامر سے کہا، عامر میرے بھائی پاگل مت بنو، واپس آ جاؤ، قبر کے اندر سے بندوق سٹارٹ ہونے کی آواز آئی ہے۔ عامر نے میری بات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہے، لگتا ہے کہ تمہیں بیٹھ بیٹھ کر بھوتوں کے خیال آ رہے ہیں، یہ تمہارا وہم ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے عامر نے قبر کی تیسری اور آخری سیڑھی پر قدم رکھا۔ میں اور سبحان ایک پل کے لیے حیران ہوئے تھے، ہمارا منہ کھل گیا کیونکہ عامر آخری سیڑھی پر کھڑا تھا، ہماری طرف دیکھ کر ایسے ہاتھ ہلا رہا تھا جیسے وہ کوئی مقابلہ جیتا ہو، اور واقعی اسے کوئی گولی نہیں لگی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر ہنسنے لگا، ہماری طرف دیکھ کر بولا۔ ہم بھی حیران ہوئے کہ کیا یہ اتنی پرانی کہانی جھوٹی تھی۔ عامر تو تیسری سیڑھی پر کھڑا تقریباً ناچتے ہوئے اپنی بہادری کا جشن منا رہا تھا۔ ہم بھی قدرے پرسکون ہوئے اور آگے کو بڑھے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ کہانی جھوٹی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر میری اور سبحان کی آنکھوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا تھا۔ ابھی عامر کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ قبر سے ایک زوردار گولی چلنے کی آواز آئی اور عامر قبر کی تیسری سیڑھی پر اوندھے منہ گر پڑا اور گر کر مر گیا۔ سب کچھ اچانک ہوا، ہمیں 2 پل کو یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ سب کیسے ہوا تھا۔ ہم پر لرزہ طاری ہو گیا، ہمارے کان بند ہو گئے، ہمارا وجود کانپنے لگا تھا۔ میں اور سبحان اس حد تک ڈر گئے تھے کہ عامر کی لاش کو وہیں چھوڑ کر ہم تیزی سے بھاگے اور درود شریف پڑھتے ہوئے اس قبرستان سے نکل کر گھر کی طرف جانے لگے۔ گھر آ کر میرے سر پر وہی منظر سوار تھا، میرے ذہن سے خوف مٹ نہیں رہا تھا۔ اس رات تو مجھے مارے خوف کی نیند بھی نہیں آئی، ساری رات میں بخار میں تپتا رہا، جبکہ سبحان کا بھی یہی حال تھا۔ اگلی صبح جب گاؤں والے اس قبرستان میں گئے تو انہیں عامر کی لاش اس خونی قبر کی تیسری سیڑھی پر پڑی ملی
اور بس پھر کیا تھا، ہمیشہ کی طرح پورے گاؤں میں واویلا مچ گیا۔ عامر ایک خوبرو نوجوان تھا، سبھی کو اس سے امیدیں وابستہ تھیں، مگر اس کی اچانک موت نے سبھی کو اداس کر دیا تھا۔ پہلے تو ہمارے گھر والوں نے جب ہمیں دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ہم بھی رات کو عامر کے ساتھ اسی کارنامے میں شریک تھے۔ انہوں نے ہماری خوب پٹائی کی، ہمیں بہت ڈانٹا، مگر پھر خدا کا شکر بھی ادا کیا کہ ہم لوگوں کی جانیں بچ گئیں۔ اس دن کے بعد سے میں نے توبہ کر لی تھی کہ میں کبھی دوبارہ قبرستان نہیں جاؤں گا، اور ایسا ہی ہوا، میں دوبارہ اس قبرستان نہیں گیا۔ مجھے تو بلکہ ہر ایک قبرستان سے ڈر لگنے لگا تھا، لفظ قبرستان سے ہی خوف آتا۔ نہ دن کو نہ رات کو میں وہاں جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عامر کی موت کے بعد میں سوچنے لگا کہ اپنے دوست کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں کہ دوسروں کی جانیں محفوظ رہیں۔ کل کو یہ بات جب ہم کسی دوسرے کو سناتے، شاید وہ منچلا بھی ہم پر یقین نہ کرتا، وہ بھی آزمانے کو چل پڑتا، تب اس کے لیے بھی جان کا خطرہ ہو جاتا۔ سو میں نے سوچ لیا کہ میں اس بات کا سراغ لگا کر رہوں گا۔ عامر کی موت کے 20 دن بعد میں نے حکومت پاکستان کو ایک خط لکھا، جس میں میں نے اس خونی قبر کی چاروں طرف دیوار بنانے کی درخواست کی تھی، تاکہ دوبارہ کوئی ہم جیسی بے وقوفی کر کے اس قبر تک نہ جا سکے۔ پھر یہ ہوا کہ میری اپنی ذاتی کوششوں سے وہ درخواست منظور کر لی گئی۔ 2 مہینوں کے اندر اندر خونی قبر کو سرکار نے اپنی تحویل میں لے کر اس کے چاروں طرف ایک دیوار بنا دی تھی، ایسی پکی دیوار کہ اب اس قبر کے پاس کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اس رات عامر کے ساتھ میں اور سبحان بھی تھے۔ یہ بات کسی کو نہیں پتہ چل سکی تھی، کیونکہ صرف ہمارے گھر والوں کو ہی ہم نے اس بات سے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ بات راز رکھی کہ کہیں عامر کی موت کا ذمہ دار اس کے ماں باپ ہمیں ہی نہ ٹھہرا دیں، جبکہ لوگوں کا بھی یہی یقین تھا کہ اس قبر میں اس مسافر کی روح مقید ہے جو اپنے ساتھ ہوئے نقصان کا بدلہ ہر ایک انسان سے لینا چاہتا ہے، جس سے بھی وہ بدلہ لے سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک دکھی روح ہے، اس پر ظلم ہوا ہے۔ پر اس سب کے پیچھے ایک اور کہانی تھی، اور وہ تب کھلی جب میں بچپن اور جوانی دونوں کی حدود پار کر چکا تھا۔ ایک دن ہمارے گاؤں میں زوروں کی بارش ہوئی۔ بارش رکتے رکتے ایسی چل پڑی کہ ہم لوگ دیکھتے رہ گئے۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، یہاں تک کہ پانی گاؤں میں جمع ہونے لگا، اور پھر 10 دن کی مسلسل بارش کے بعد ہمارے گاؤں میں ایک زبردست سیلاب آیا۔ اب تو زمین پر رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہم نے کئی دن اپنے گھروں کی چھتوں پر گزارے تھے۔ سیلاب اس قدر شدید تھا کہ کئی گھر اور عمارتیں بھی اپنے ساتھ ہی بہا کر لے گیا تھا۔ سیلابی پانی نے اس قبر کا راز بھی کھول دیا تھا، وہ قبر جس کے بارے میں سب لوگ بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، وہ راز جس کے بارے میں ہم کبھی جان نہ پاتے اگر یہاں پر کوئی سیلاب نہ آیا ہوتا۔ دراصل اس قبر کا راز یہ تھا کہ اس میں ایک بہت بڑا صندوق دفن تھا جو سونے، ہیرے اور چاندی کے سکوں اور زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ اس قبر کا ایک 90 سالہ گورکھن اس خزانے کی حفاظت کر رہا تھا جو اس نے کسی انگریز کے گھر سے لوٹا تھا۔ جب سب لوگ آزادی کی جنگ میں مصروف تھے، اس نے بہت بڑا ہاتھ مارا تھا، پر اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے قبر میں ایک سوراخ بھی بنا رکھا تھا جہاں سے وہ ضرورت پڑنے پر کچھ سکے اپنے لیے نکال لیا کرتا تھا۔ پر اکیلی جان تھا، اتنا بڑا خزانہ وہ خرچ کرتا بھی تو کس پر؟ وہ اس خزانے کو سالوں میں بھی خرچ نہ کر سکا، اور اسی فکر میں پاگل ہو گیا کہ اب دن رات اس خزانے کی حفاظت کرنا ہی اس کی زندگی کا مقصد تھا، اور کہیں کسی اور کو اس خزانے کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ یہ مسافر والی کہانی بھی سب سے پہلے اس نے ہی لوگوں کو سنائی تھی۔ جب اس نے یہ سب کیا تو وہ 24 سال کا تھا، اور وہ 60 سال سے زیادہ اس خزانے کی حفاظت کرتا رہا۔ اس کے پاس سے ہی دور سے نشانہ لینے والی ایک قیمتی بندوق بھی ملی تھی۔ وہ اس قبر کے پاس آنے والوں کا دور سے نشانہ لیتا۔ تبھی عامر کو قبر کے پاس سے وہ آواز سنائی نہیں دی جو ہم دور بیٹھے سن رہے تھے، کیونکہ شاید اس وقت وہ بوڑھا عامر سے زیادہ ہمارے قریب تھا۔ وہ پکڑا گیا اور وہ پوری طرح پاگل ہو چکا تھا۔ اس خزانے کو آپس میں رضامندی سے سارے گاؤں میں بانٹا گیا، جس سے سیلاب ہونے والے لوگوں کے نقصان کو پورا کیا گیا۔ جن کے گھر ٹوٹ گئے تھے ان کے گھر بنوائے گئے،
اور یوں اس خونی قبر کے راز سے بالآخر وہ پردہ اٹھ ہی گیا۔ ایک بات تو طے رہی کہ ڈر سے زیادہ حقیقت خطرناک ہوتی ہے۔ اس قبر کی حقیقت جاننے کے بعد مجھے اپنے دوست کی موت کا دکھ ہمیشہ رہے گا، جو بلا وجہ مارا گیا، جبکہ وہ بیچارہ چوری کرنے بھی نہیں گیا تھا۔